ان حضرات کی طرف سے کہ بھائی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب کہتے ہیں کہ جی یہ حکم عام ہے اور اس کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو پہلے تو سامعین میں اس کا آپ کے سامنے ایک تحقیقی جواب رکھ دوں کہ انہوں نے حدیث کا صرف ایک ٹکڑا، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا یا پڑھتے ہیں یا پیش کرتے ہیں۔ جب اس حدیث کو مکمل دیکھا جائے، سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے، تو آپ کو بات بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی کہ اس حدیث کا تعلق عام ہے یا صرف مردوں کے ساتھ ہے۔ آپ اس حدیث کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم حاضر ہونے والے، ہم عمر نوجوان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 20 دن قیام رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور ان کے ساتھ قیام کرو، انہیں دین سکھاؤ اور دین کی باتوں کا حکم کرو۔ آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وہ یاد ہیں یا یہ کہا کہ یاد نہیں ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اب دیکھیں سامعین، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر تقریباً 7 احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے، 7 حکم دیے، 7 حکم، اور وہ جو 7 حکم ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایک حکم یہ ہے۔ اس ایک حکم سے پہلے والے 4 اور اس ایک حکم کے بعد والے 2، ان 6 کے اندر تو اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے بھائی؟ مردوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں ذرا کہ وہ 6 حکم کون سے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے وہی حدیث ہے کہ اس میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس حکم کا مردوں کے ساتھ خاص ہونا بھی واضح ہے۔ ایسے ہی دوسرا حکم اس حدیث میں یہ ہے کہ فاقیموا فیہم، ان کے پاس جا کر قیام کرو۔ اب ظاہر بات ہے یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے۔ تیسرا حکم وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ، یہ حکم بھی کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے مردوں کے لیے۔ چوتھا ومروہم، انہیں دین کی باتوں کا حکم دو۔ یہ 4 حکم ہو گئے۔ اب آگے دیکھ لیں، 5واں وہی حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر اس کے بعد جو 6واں حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ اب اذان کا حکم بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے ہی یہ 7واں حکم دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے، تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اب یہ جو 7 حکم بیان ہوئے ان میں سے 6 کے متعلق تو اہل حدیث حضرات بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 حکم کس کے ساتھ خاص ہیں؟ مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جب یہ 6 کے 6 حکم مردوں کے ساتھ خاص ہیں تو یہ 7واں حکم بھی مردوں کے لیے ہی ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے، تو یہ آپ پوری حدیث کو دیکھیں گے آپ کو بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اس حدیث کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، نہ کہ عورتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ باقی اس جو دوسری دلیل ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں، بخاری شریف سے یہ پیش کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے جو باب قائم کیا کہ لا یفترش ذراعیہ فی السجود، کہ سجدوں میں بازوں کو نہ پھیلا دینا چاہیے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلا دیا کرو۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی بنا پر
یہ اہل حدیث حضرات اور انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ حنفی عورتیں بھی سجدے میں اپنے بال بچھاتی ہیں، جو اس حدیث کے کیا ہے خلاف ہے، جو اس حدیث کے خلاف ہے۔ تو جہاں تک بات ہے اس حدیث کی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ہماری طرف سے، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ دلیل خود ہی حدیث کے اندر موجود ہے، یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، آپ کو بات بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ مسلم شریف آپ کے سامنے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبْعِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے منع کرتے تھے کہ آدمی اپنے دونوں بازو زمین پر درندے کی طرح بچھا دے، آدمی اپنے دونوں بازو زمین پر درندے کی طرح بچھا دے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کہ بازو کو پھیلانے سے جو روکا گیا ہے، جو منع کیا گیا ہے، تو اس میں الفاظ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ رجل، آدمی کا لفظ استعمال ہوا ہے، آدمی کا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب حدیث نے خود تخصیص کر دی ہے تو آپ تخصیص کو مانیں، آپ اس کو عمومیت پر نہ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ مقبول شامی فرماتے ہیں کہ بے شک ام دردہ رحمت اللہ علیہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، ام دردہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسری دلیل ہے ان حضرات کی کہ ام دردہ مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی۔ تو اس کے متعلق ہم ان کو ایک اصولی جواب دیتے ہیں انہی کے لیے کہ یہ ام دردہ جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، تابعیہ ہے، صحابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، خود حافظ زبیر علی صاحب کو بھی یہ بات تسلیم ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو جب یہ صحابی بھی نہیں ہے اور خود ان کے حافظ محمد گوندلوی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں تعبین کیا بلکہ صحابہ کی بات حجت نہیں ہے، تو پھر اس عمل کو وہ کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں؟ وہ کیوں دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ جب ان کے لیے صحابہ کا عمل حجت نہیں ہے اختلافی مسائل میں، تو ایک تابعی کا عمل کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ، آپ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عبارت دیکھ لیں کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکیلی تابعیہ کا عمل اگر اصول کے خلاف نہ بھی ہو تب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ وعمل التابعی بمفردہ ولو لم یخالف لا یحتج بہ، یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دو جواب۔ تیسرا جواب، آپ اس حدیث کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں، یہ جو یہ پیش کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں، آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ کس طرح کہ ام دردہ نماز میں کس طرح بیٹھتی تھی؟ مردوں کی طرح، مردوں کی طرح۔ بھائی جب عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں تھا تو اس بات کو بتلانے کا مقصد، جب کوئی فرق ہی نہیں تھا تو پھر اس بات کو بتلانے کا مقصد، اور پھر ام دردہ کو خاص کیا گیا ہے، ام دردہ کو خاص کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا دوسری عورتیں اس طرح بیٹھتی نہیں تھی، دوسری عورتیں اس طرح نہیں بیٹھتی تھی، ام دردہ کو خاص کیا گیا ہے۔ اور پھر ام دردہ کی یہ جو حدیث اور یہ جو عمل انہوں نے پیش کیا، تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ عبارت دیکھ لیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بطور حجت کے پیش نہیں کیا، بطور حجت کے وَلَمْ يُرِدِ الْبُخَارِي أَثَرَ أُمِّ دَرْدَى لِيَحْتَجَّ بِهِ بَلْ لِلتَّقْوِيَةِ، تو ام دردہ کے عمل کو امام بخاری نے بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ اور پھر آگے لکھا بھی ہے کہ ام دردہ فقیہ تھی، فقیہ، تو ان کا ہو سکتا ہے یہ عمل کسی عذر کی بنا پر ہو، کس بنا پر ہو؟ کسی عذر کی بنا پر ہو۔ تو یہ تین دلیلیں۔ چوتھی دلیل آپ یہ دیکھ لیں، یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے حافظ زبیر علی صاحب نے دی ہے، فرماتے ہیں کہ عورت، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں اس طرح بیٹھے جیسے مرد بیٹھتا ہے، عورت نماز میں اس طرح بیٹھے جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ ابراہیم نخعی۔ اب یہ انہوں نے تابعی کا عمل پیش کر دیا دوبارہ، جبکہ ان کے اصول یہ ہیں کہ اختلافی مسائل میں صحابی کی بات بھی حجت نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ نے حوالہ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ تابعی کا عمل پیش کیا، تابعی کی بات پیش کی، یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو تابعی کی بات پیش کرنی بھی ہے
ابراہیم نقی رحمہ اللہ کی بات پیش کرنی بھی ہے تو آپ ان کی سب باتیں پیش کریں نا، تمام اقوال پیش کریں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ سکے۔ اپنے مطلب کی لیتے ہیں اور اپنے خلاف کی چھوڑ دیتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابراہیم نقی رحمہ اللہ کے دوسرے آثار کیا ہیں، دوسرے اقوال کیا ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے ہے کہ منصور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نقی رحمہ اللہ نے فرمایا عورت نماز میں ایک جانب بیٹھے، یعنی ایک طرف پاؤں نکال کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم نقی رحمہ اللہ کا دوسرا اثر ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، منصور کہتے ہیں کہ ابراہیم نقی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کے اندر 2 رکعتوں میں اپنے بائیں پاؤں کو اپنی یعنی دائیں جانب نکال کر اس طرح بیٹھے کہ اس کی دونوں رانیں مل جائیں، اس کی دونوں رانیں کیا ہو جائیں، مل جائیں۔ تو دیکھیں یہ اقوال بھی ابراہیم نقی رحمہ اللہ کے موجود ہیں۔ تو ان اقوال کو بھی لینا، آپ ان اقوال کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ یا تو اذا تعارض تساقط والا معاملہ کریں یا پھر ان میں تطبیق دیں کہ آپ کا جو قول ہے کہ جی وہ مرد کی طرح بیٹھے گی تو کس طرح بیٹھے گی، کیسے بیٹھے گی، اس میں کوئی وضاحت نہیں، اس میں صرف تشبیہ ہے۔ اور ہم نے جو اقوال پیش کی ہیں اس میں تفسیر ہے، تو مفسر کو مبہم پر کیا ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے۔ یہ ترجیح والا قانون بھی چل سکتا ہے۔ بہرحال ابراہیم نقی رحمہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہ 4 اثر ہوئے، 4 دلیلیں ہوئی۔ 5ویں دلیل ان کی آخری دیکھ لیں جو یہ دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے حافظ زبیر صاحب نے پیش کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی جیسی مرضی ہو نماز میں بیٹھے، عورت کی جیسی مرضی ہو نماز میں بیٹھے۔ اب یہ دلیل انہوں نے دی ہے کس سے؟ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہی بات کہ نہ حدیث نہ قرآن بلکہ کہاں سے پیش کی، ایک تابعی کا عمل پیش کی، امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہے۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں جیسے چاہے بیٹھے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی عورت مرد کی طرح نہ بیٹھے، تو اس میں آ گیا جیسے چاہے بیٹھے۔ یہ آپ کے حق میں کس طرح ہوا؟ یہ اس بات پر کس طرح دلالت کرتا ہے کہ بھائی عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی اس طرح کی وضاحت و صراحت نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ بھی ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ ان کے دلائل کی کل کائنات تھی جو یہ پیش کرتے ہیں مرد عورت کی نماز کے فرق کے متعلق۔ آپ نے دیکھ لیا جو جس سے ان کا